بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ او ینسع فی اثرہ فلیصل رحمہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی حدیث طیبہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے کتاب البر والصلہ والادب کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث طیبہ کے راوی جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، الفاظ انتہائی اختصار کے ساتھ ہیں، مختصر کلمات طیبات ہیں، لیکن معانی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات میں انسان کو زندگی کا مقصد سمجھا دیا ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہر انسان پریشان ہے، وہ اپنے رزق میں اضافے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان جائز اور ناجائز کے فرق کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے اور پرائے مال کی تمیز بھول جاتا ہے، اور انسان اس بات سے بالکل غافل ہو جاتا ہے کہ جو وہ لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار رہا ہے، کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ کیا اس کے لیے اس کا کھانا حلال ہے؟ تو گویا رزق کی تلاش میں انسان دیش سے پردیس میں چلا جاتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے دور چلا جاتا ہے، اعزاء و اقربا اپنی ثقافت سے دور چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے رزق میں اضافے کا نسخہ اس کو گھر بیٹھے عطا کر دیا ہے۔ تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج انسان اپنی صحت پہ بڑی خطیر رقم خرچ کرتا ہے، اپنی صحت کے لیے، اپنی عمر کے لیے، زندگی کے لیے انسان بہت متفکر رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی عمر میں اضافے کا خواہش مند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دوستو، یہ صلہ رحمی کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے، امام مسلم علیہ الرحمہ اسی باب میں اس کو نقل کرتے ہیں، الرحیم معلقۃ بالعرش، کہ جو رحم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے۔ تقول، وہ کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو بندہ مجھے ملائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ملا دے گا، جو مجھے جوڑ کے رکھے گا اللہ اس کو جوڑ کے رکھے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو بندہ مجھ کو قطع کرے گا، ترک تعلق کرے گا، قطع رحمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم ناظرین، یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی کو کس قدر اہمیت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات، اولاد کے اپنے والدین کے ساتھ تعلق، والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں، اپنے چچا، اپنے تائے، اپنی پھپھیاں، اپنے ماموں اور اپنے خالہ، یعنی وہ رشتے جو والد کی طرف سے جڑتے ہیں یا والدہ کی طرف سے جڑتے ہیں،
ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا یہ صلہ رحمی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے، یہ انسان کے رزق میں کشادگی کا باعث ہے، انسان کی عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ اور خدا نخواستہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس نے اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں جانا حرام کر دیا ہے۔ جس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس بات پہ تفکر کریں، اس بات کو سوچیں اپنی اپنی حیثیت میں کہ ہم اپنی رشتہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں، ہم اپنی رشتہ داریوں کی پاسداری کہاں تک کر رہے ہیں۔ آج تو انسان کے پاس اگر چند پیسے آ جاتے ہیں، وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے رشتہ منقطع کر دیتا ہے، غریب رشتہ داروں سے میل جول ختم کر دیتا ہے، شادی بیاہ میں آنا جانا ختم کر دیتا ہے، خوشی غمی کے معاملات اس کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر وضاحت کے ساتھ صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ صلہ رحمی کتنا ضروری ہے اور قطع رحمی کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے انسان اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، معاذ اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج آئیں ہم اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو پھر سے منانے کی کوشش کریں، اعزاء و اقربا کے ساتھ آپ صلہ رحمی کا برتاؤ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دین دنیا کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔